وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فقال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي الصلوات موضوع گفتگو اقدار حسینی ہے۔ عرض کیا تھا اقدار سے مراد وہ صفات اور وہ خصوصیات ہے جو انسان کی قیمت کو بھی بڑھا دیتی ہے، انسان کے عمل کی قیمت کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں قبل از بعثت مکہ کے اندر اس جاہلانہ معاشرے کے اندر کچھ ویلیوز تھے، کچھ اقدار اور کچھ صفات ان کے اندر رائج تھی۔ جاہلانہ اقدار میں سے ایک قدر یہ تھی کہ ان کا شعار بھی تھا یہ کہ کونوا عونا لأخیک اما ظالما او مظلوما۔ زمانہ جاہلیت کا یہ نعرہ تھا اور یہ ان کی بیسک اقدار میں سے تھا کہ اپنے بھائی کی حمایت کرو، اپنے بھائی کی حمایت کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کسی پر ظلم کرے تو بھی بھائی کی حمایت کرو، اگر بھائی پر کوئی ظلم کرے تو بھی بھائی کی حمایت کرو۔ رسول اللہ نے آ کر جاہلانہ معاشرے کی اس بیسک ویلیو کو، اس بیسک قدر کو رسول اللہ نے منہدم کر دیا، ختم کر دیا، اور رسول اللہ نے نیا نعرہ متعارف کروایا، کونوا عونا لمظلوم، آپ مظلوم کی حامی بنو، مظلوم کی حمایت کرو، چاہے وہ مظلوم آپ کا بھائی ہو یا آپ کا دشمن۔ اگر آپ کا دشمن مظلوم ہے تو یہ نہ کہو کہ یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو میرا مخالف ہے۔ مظلوم کی حمایت کرو چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اس بیسک ویلیو پر زمانے جاہلیت کا معاشرہ قائم تھا۔ رسول اللہ نے اس بیسک قدر کو کاٹ کر پھینک دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا، کہا کہ مظلوم معیار ہے نہ کہ بھائی۔ اسی طرح کے اور اقدار کو رسول اللہ نے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو الہی اقدار سے مزین کیا، آمادہ کیا، تیار کیا۔ لیکن رحلت رسول کے بعد یزید کے دور تک 50 سال بھی نہیں گزرے، ابھی ایک ایک ہو کر تمام اقدار ختم ہو گئے ہیں، وہیں دوبارہ زمانے جاہلیت کے اقدار ویلیوز زندہ ہو گئے۔ یہ فساد تھا۔ مولانا فرمایا کہ میں اس فساد کے خلاف قیام کر رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ انہی الہی اقدار میں سے، حسینی اقدار میں سے ایک اہم ترین قدر رضا ہے۔ رضا یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں، راضی ہونا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، مان جانا۔ رضا کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، ایک بڑا مقام ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے، یہ اس سے بڑا مقام ہے اور یہ کام مشکل ہے اس سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان سے، اپنے بندے سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، لیکن بندے کا اللہ سے راضی ہونا یہ دشوار ہے، یہ مشکل ہے۔ جس طرح دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ یا سریع الرضا، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم یہ ہے یا سریع الرضا، وہ سریع الرضا ہے، وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماں، باپ اور ماں میں فرق ہے، باپ ناراض ہو جائے تو جلدی راضی نہیں ہوتا، لیکن ماں ناراض ہو جائے، ایک آنسو بہاؤ گے تو ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، مان جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں رحمت الہی کی مظہر ہوتی ہے، ماں رحمت الہی کی مظہر ہوتی ہے۔
اللہ سریع الرضا ہے، جلدی راضی ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے، جتنا بھی گناہ گار ہو اگر ایک دفعہ پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے رضا طلب کی ہے، توجہ کریں، اللہ نے رضا طلب کی ہے، اور جو بھی کام بندہ اللہ کی رضا کے خاطر انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت شمار کرتا ہے۔ جس کام کے اندر رضا پروردگار نہ ہو وہ اصل عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کا معیار رضا پروردگار ہے۔ مثلا ایک شخص سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے لیکن ان سجدوں کا مقصد رضا پروردگار نہیں ہے، لیکن ایک شخص باہر بیٹھ کر اپنی دکانداری کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، لیکن اس دکانداری کے اندر بھی وہ اس کا مقصد اور اس کی نیت رضا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دکاندار کی دکانداری کو عبادت شمار کرتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر سجدے انجام دینے والے اس شخص کے سجدوں کو عبادت شمار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا معیار سجدہ نہیں ہے، عبادت کا معیار قربتاً الی اللہ ہے، عبادت کا معیار رضا پروردگار ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں کو قربت کی نیت سے کرو، تمام کاموں میں پروردگار کی رضا کو شامل کرو۔ مثلا آپ اپنے جاب کر رہے ہو، صبح نکلتے ہو جاب پہ، نیت کر کے جاؤ، اے پروردگار میں یہ آپ کے رضا کے خاطر یہ کام کرتا ہوں، تو آپ کے وہاں سے جا کر واپس آنے تک یہ سارا عمل عبادت شمار ہو جاتی۔ مثلا دیکھیے آپ نے سنا ہے عرفا کے بارے میں، بعض عرفا کے بارے میں، کہ ایک عارف نے 70 سال عبادت کی اور ایک عارف نے 80 سال عبادت کی اور ایک عارف نے پوری عمر بھر عبادت کی۔ ہم تو محال سمجھتے ہیں کہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے عمر بھر، کیسے 60-70 سال عبادت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ کھاتا نہیں تھا؟ کیا اس کی ضروریات نہیں تھی؟ پھر وہ کیسے 70-80 سال عبادت کرتا رہا؟ یہاں پر عرفا کی 70-80 سال یا پوری عمر عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ عرفا اپنا ہر کام رضا پروردگار کے لیے انجام دیتے ہیں، قربت کی نیت سے انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ اپنے بچوں کے لیے کسب حلال کے لیے، کسب معاش کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ وہ اپنے روزمرہ کام کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس جہت سے کہا جاتا ہے کہ عارف نے پوری عمر عبادت کی ہے، عارف نے 70 سال عبادت کی ہے۔ لہذا حکم ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کو، عام کاموں کو، جن کو آپ مقدس نہیں سمجھتے، آپ دنیا سمجھتے ان کو، یہ دنیا نہیں ہے۔ بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے جو آپ زحمت کرتے ہو، اگر آپ اس کسب معاش کو قربت کی نیت سے انجام دیتے ہو، اس کو رضا پروردگار کے لیے انجام دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت شمار کرتا ہے۔ اس سے بڑی پیکیج کیا ہوگی؟ مثلا آج اگر یہ ہمارے زونگ، اسکام اور یہ جیز والے نیٹ ورکس پیکیج دیتے ہیں، 20 روپے مثلا مفت میں دے دیے، یا 20 روپے میں دن بھر یا پورے مہینے کی کالے کرواتے ہیں، نیٹ دیتے ہیں، اس پر پھر جوان دن رات لگے رہتے ہیں، پیکیج سے استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی غلط استفادہ۔ خوش ہو جاتے ہیں کہ اسکام والوں نے، ٹیلنور والوں نے، جیز والوں نے، زونگ والوں نے ہمیں پیکیج دی، پوری دنیا خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو پیکیج دی ہے، اس پیکیج کی طرف نہ کوئی متوجہ ہے اور نہ کوئی اس سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے بڑی پیکیج دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنے دنیا کے کاموں کو قربت کی نیت سے انجام دو اور وہ سارا کام اور سارا عمل عبادت شمار ہو جائے۔ اس سے بڑی پیکیج دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سریع الرضا ہے، اللہ جلدی راضی ہوتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غور سے سنو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کئی ایک کو ناراض کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تو جلدی راضی ہوتا ہے، سریع الرضا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کو ناراض کرنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شیطان کو ناراض کرنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شیطان نما انسانوں کو آپ نے ناراض کرنا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو بھی راضی رکھیں، شیطان کو بھی راضی رکھیں، اللہ کو بھی راضی رکھیں اور شیطان کے چیلوں کو بھی راضی رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔
آج ہماری مشکل یہ ہے، آج تمام مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ آج تمام مسلمان امتیں اور تمام مسلمان حکمران، ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کو راضی رکھے، ایک طرف اللہ کو راضی کرے اور دوسری طرف شیطان کو راضی کرے، ایک طرف اللہ کو راضی کرے اور دوسری طرف امریکہ و اسرائیل کو راضی کرے، ایک طرف اللہ کو راضی کرے، ایک طرف رسول اللہ کو راضی کرے اور دوسری طرف یورپ کو راضی رکھے، یورپ کو راضی کرے، IMF کو راضی کرے، ورلڈ بینک کو راضی کرے، اقوام متحدہ کو راضی کرے۔ یاد رکھیے یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان شیاطین سے، ان دجالیوں سے آپ کو جان چھڑانی پڑے گی، ان کو ناراض کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان شیاطین کو بھی راضی کرو اور اللہ کو بھی راضی کرو۔ یہ کشمکش، یہ تضاد آج مسلمانوں میں موجود ہے، جس کی طرف علامہ اقبال نے آج سے 150 سال پہلے اشارہ کیا۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا جزا مانگے گا۔ آپ کو عشق قاتل سے بھی ہے، مقتول سے بھی ہے، دونوں رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ۔ اس محبت کا جزا کس سے مانگو گے، قاتل سے یا مقتول سے؟ کیونکہ آپ دونوں سے راضی ہو۔ یہ تضاد ہے اقوام کے اندر، قوموں کے اندر، نسلوں کے اندر، شروع سے خصوصاً مسلمانوں کے اندر۔ آج توجہ کرے، تمام مسلم امتیں، تمام مسلم حکمران ایک طرف ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے پھر اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ ایک کاش یہ آیتیں کوئی جا کر ان حکمرانوں کو سنائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہ یہود اور یہ نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے عقیدے کو، ان کے مذہب کو قبول نہیں کرتے، راضی ہونے والے نہیں ہیں اور نہیں ہوئے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے امریکہ و اسرائیل کو، یورپ کو، عالمی اداروں کو، اقوام متحدہ کو، IMF کو، FATF کو، ورلڈ بینک کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ افغان جنگ میں کود پڑے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنا ملک تباہ کر دیا۔ شیعوں کے خلاف لشکر کشی کی گئی، لشکر بنائے گئے سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے۔ عافیہ صدیقہ کو حوالے کر دیا اپنے قوم کی بیٹی کو، کس کے خاطر؟ امریکہ کو خوش کرنے کی خاطر۔ آج روز بروز ٹیکس بڑھا رہے ہیں، مہنگائی بڑھا رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ IMF کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہ کبھی بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں آپ سے۔ اب جو بھی کرو، حتیٰ آپ اپنا یہ ایٹم بم لا کے اٹھا کے لے جا کر ان کو دے دو، تب بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ مشکل ہے آج مسلمانوں کی اور امتوں کی کہ آج ہم ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف شیاطین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ شیطان راضی ہوتا ہے۔ جو بھی دو کشتیوں میں قدم رکھے گا وہ کبھی نجات نہیں پاتا۔ ایک کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، شیطان کی کشتی میں یا رحمان کی کشتی میں۔ نجات چاہتے ہو تو ایک کشتی میں، کشتی نجات میں سوار ہو جاؤ۔ یہ ایک صورت یہ ہے رضا کا کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اور بتایا کہ اللہ بندے سے جلدی راضی ہوتا ہے، یا سریع الرضا، اللہ سریع الرضا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس سریع الرضا کو راضی نہیں کر سکتے، اس سریع الرضا کو، جلدی راضی ہونے والی ذات کو پھر بھی ہم ناراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دشمنان خدا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، شیاطین کو، دجالیوں کو ہم راضی کرنے میں مصروف۔ دوسری صورت، رضا کی دوسری صورت، آخری صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تو سریع الرضا ہے، وہ جلدی راضی ہو جائے گا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، ندامت کا اظہار کرو، راضی ہو جائے گا۔ مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے،
اللہ نے جو صورت دی ہے اس پر راضی نہیں ہے، اللہ نے جو رنگت دی ہے اس پر راضی نہیں ہے، اللہ نے جو قد دی ہے اس قد پر بھی راضی نہیں ہے، اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے ان صلاحیتوں پر بھی راضی نہیں، رنگت پر راضی نہیں ہے اس لیے میک اپ کا سہارا لیتا ہے، جسم پہ راضی نہیں ہے اس لیے ڈائٹنگ کرتا ہے اور جم جاتا ہے، صلاحیتوں پر راضی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی کس کس چیز پر راضی ہے؟ ہم راضی نہیں ہے، بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے راستے سے، دیکھا کہ راستے میں ایک بیمار شخص پڑا ہوا ہے اور اس شخص کو 3 بیماریاں لاحق تھیں، یہ نابینا بھی تھا، اس کو برس کی بیماری بھی لگی تھی، جزام و برس کہتے ہیں، برس بھی لگی تھی، اور تیسری بیماری یہ تھی کہ یہ اپاہج بھی تھا، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب آئے، یہ بلند آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے پروردگار شکر ہے کہ آپ نے مجھے ان بہت ساری آفات سے، ان بہت ساری بیماریوں سے بچایا ہے کہ جن میں دوسرے لوگ مبتلا ہے، میں ان تمام بیماریوں سے پاکیزہ ہوں، منزہ ہوں، شکر ہے پروردگار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کی، اپاہج ہے، برس کے مرض میں مبتلا ہے، نابینا ہے، اس سے کیا مجھے بتانی چاہیے؟ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی چیزیں عطا کی ہے جس سے دوسرے محروم ہیں، جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، دیکھو اگرچہ میں بیمار ہوں، اگرچہ میں اپاہج ہوں، اگرچہ میں نابینا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی معرفت نصیب کی ہے، میرے قلب کو اور میرے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت سے منور کیا ہے، روشن کیا ہے، اور دنیا کی اکثریت اس نور الہی سے محروم ہے، اس معرفت الہی سے محروم ہے، اور میں ہر روز اس نعمت الہی پر کہ پروردگار تو نے میرے اس باطن کو، تو نے میرے اس دل کو اپنے اس معرفت کے نور سے منور کیا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ انسان جب اللہ سے راضی نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کی اس تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، تو پھر یہ انسان شاکی بن جاتا ہے، شکر کے بجائے وہ شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنے حال پر، اللہ کے اس امر پر، اللہ کی تقدیر پر ہر صورت راضی رہو، راضی رہو، شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ اور یہ مشکل بھی ہے اور بڑا مقام ہے، اللہ کسی شخص سے راضی ہو جائے، اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ سے راضی ہو جائے لیکن اللہ اس سے راضی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی شخص اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ کی نعمتوں پر راضی ہو جائے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ موضوع گفتگو اقدار حسینی ہے۔ رضا حسینی اقدار میں سے اہم ترین قدر ہے۔ قیام مقدس کربلا میں اس رضا کو دیکھیں، اس کربلا کے آئینے میں اس رضا کو دیکھیں۔ بی بی زینب جب دربار ابن مرجانہ کے اندر داخل ہوئی تو ابن مرجانہ نے بی بی کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے وہ سخت باتیں کہیں۔ دیکھو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کو شہید کروا دیا، یہ سب اللہ نے کروایا۔ تو اس وقت بیوی نے جو جملے بیان کیے، بیوی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، بیوی نے فرمایا کہ ہم نے کربلا میں اللہ کے حسن و جمال کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ شہادتیں ہوئی، بھوک پیاس، ان کے اندر بھی اللہ کا جمال ہمیں نظر آ رہا تھا، اللہ کا حسن نظر آ رہا تھا۔ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ سے صرف جمیل دیکھا ہے، جمال دیکھا ہے،
ہم نے اللہ سے صرف اور صرف حسن دیکھا ہے، یہ شر اور یہ برائی آپ کی طرف سے ہے، یہ رضا ہے۔ اتنی مصیبتوں پر پھر بھی بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیل۔ اب مولا حسین علیہ السلام سب کچھ قربان کر کے، اپنے آپ کو بھی قربان کر کے، لہو لہان ہونے کے بعد آخری لمحات تھے، آخری سانسیں چل رہی ہے، امام علیہ السلام سجدے میں گئے۔ حالت سجدے میں امام نے اسے رضا کا اظہار کیا، رضا بقضائک و تسلیما لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ امام کا آخری جملہ یہ ہے، میں راضی ہوں پروردگار آپ کے قضا پر، آپ کے فیصلے پر، آپ کی تقدیر پر، رضا بقضائک۔ اور قرآن نے اسی کو نفس مطمئنہ کہا ہے، جو اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ جن سے راضی ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت یوں بیان کی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئی۔ مولا حسین نفس مطمئنہ ہیں۔ سورہ فجر میں جو آیات ہے آخر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو راضی بھی ہو مرضی بھی ہو، جو اللہ کے امر پر راضی ہو اور مرضی بھی ہو، اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ مولا حسین نفس مطمئنہ ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، در حال ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی۔